بھائیو آپ دونوں تنہا حاضر ہیں؟ یہ حاضر تو اور لوگ ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی حاضر ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی حاضر ہیں, آپ دونوں کا تو مال بھی حاضر ہے. حضور علیہ السلام سے کہنے لگے جی کتنا چاہیے تاکہ ہم لے آئیں. حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف جاتے جاتے لاتے جاتے لاتے جاتے لاتے مال اللہ کریم نے دونوں کو اتنا زیادہ دے دیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف جو وفات پا گئے تو اولاد کے ساتھ اس کی 4 بیویاں بھی تھیں. مرنے کے بعد ورثہ میں اولاد اور ساتھ 4 بیویاں. تو جب اولاد ہو بیوی ایک ہو تو اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ سورہ نساء میں تو آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں اور بھول بھی چکے ہیں. 1/8. اولاد ہو تو 1/8 ملتا ہے. اب اگر بیوی 2 ہو تو وہ 1/8 ہی میں شریک ہیں. اگر 3 ہو تو 1/8 ہی میں شریک ہیں. اگر 4 ہو تو 1/8 ہی میں شریک ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 1/8 ہی میں شریک ہے. اب بیوی یا 4 ہو اولاد بھی ہو تو پر بیوی کتنا حصہ ملے گا؟ ہاں تو ایک بیوی کو کتنا مل گیا؟ 1/32. یعنی 32واں حصہ ایک بیوی کو جائیداد کو چھوڑے, انویسٹمنٹ کو چھوڑے. جو دینار نقد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں پڑے تھے, نقد کرنسی جو گھر میں پڑی تھی, انویسٹمنٹ میں نہیں تھی, پر بیوی 72,000 دینار ایک ایک بیوی کو مل گئے. تو صاحب جسٹ امیجن آپ جیسے مالدار آدمی تھے, ایک بیوی کو 32واں حصہ, یہ انویسٹمنٹ اور جائیداد اور مال مویشی اور تجارت اور ایسٹس اور اس کے علیحدہ یہ جو نقد کرنسی گھر میں پڑی تھی. لیکن ایسے بل گیٹ تھے کہ اس کا سارا مال اللہ کے لیے حاضر تھا. حضرت عثمان کا سارا مال اللہ کے لیے حاضر تھا. انما بادی السبیل مواخذہ ہے علی الذین, ان لوگوں پر یستاذنونک جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں, وہ اغنیاء رضو بان یکونوا, وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے رہے مال خوالف, بیویوں کے پاس, عورتوں کے پاس. رضو وہ چاہتے ہیں بے ان یکونوا مال خوالف, کہ وہ بیٹے رہیں عورتوں کے پاس. وطبع اللہ علی قلوبہم, سیل لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم, ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون, ان کو سمجھ نہیں آتی. طبع اللہ علی قلوبہم, سیل لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون, ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یا تذرون, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ آ رہے ہیں تبوک سے, واپس لوٹ رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ راستے میں نازل ہو رہا ہے. کہاں نازل ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام واپسی پر آ رہا ہے, اور یہاں پہ منافقین وہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے, وہ تو غالب ہو کے اور فاتح ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو اللہ کریم نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ تو جا رہے ہیں اور وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اپنے عذر تراش رہے ہیں. یا تذرون الیکم, وہ ایکسکیوزز پیش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے. اذا رجعتم الیہم, جب آپ واپس پہنچ جائیں ان کے پاس تبوک سے. قل, تو آپ کہہ دیجئے انہیں, لا تعتذروا, کوئی عذر پیش نہ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے, لا تعتذروا, کوئی ایکسکیوز اور عذر پیش نہ کریں. لن نؤمن لکم, ہم قطعاً کی تصدیق نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں. لن نؤمن لکم, ہم قطعاً آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ کریم نے ہمیں مطلع کر دیا ہے آپ کے معاملات سے کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے. اللہ کریم نے ایک ایک کے متعلق مجھے بتا دیا ہے. قد نبأنا اللہ, اللہ کریم نے ہمیں اطلاع دے دی ہے, من اخبارکم, آپ کے نیوز اور آپ کے خبروں اور آپ کے معاملات کے متعلق. وسیر اللہ عملکم, اور اللہ دکھا دے گا آپ کو آپ کے عمل کا جزا اور بدلہ. ورسول, اور اس کا انجام. ورسول, اور اس کا رسول بھی آپ کو انجام بتلا دے گا دنیا میں, کیونکہ اس کے بعد کلمہ آیا ہے سمہ, اور یہ سمہ کون کہتے ہیں؟ عطف مع تراخی, عطف مع تراخی. تو یہ پہلے والا مسئلہ اس کا تعلق ہے دنیا میں, کہ آپ منافقین کو اللہ اور رسول آپ کے برے اعمال کا انجام دنیا میں دکھا دے گا.
وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ کریم برا انجام دکھا دے گا آپ کو آپ کے برے اعمال کا، وَرَسُولُ، اس کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر آپ کو لوٹایا جائے گا إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ کے پاس جو آپ کے رازوں اور آپ کے آشکارا امور سے واقف ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ آپ کو پوری خبر دے گا، بما کنتم تعملون، آپ کے سارے اعمال کا، سیحلفون باللہ، وہ آپ کے سامنے قسم اٹھاتے رہیں گے اللہ کی ذات کی، سیحلفون باللہ لکم، وہ آپ کے سامنے اللہ کے ذات کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ واپس لوٹ کے مدینہ پہنچ جائیں، جب آپ واپس مدینہ پہنچ جائیں تو انہوں نے قسموں کا ایک ڈور لگا دیا ہے، سیحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے اللہ کے ذات کی، لکم، آپ کے سامنے، انقلبتم الیہم، جب آپ لوگ واپس لوٹ جائیں ان کے پاس، لتورزوا عنہم، تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، لتورزوا عنہم، تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، یہ قسمیں وہ کس لیے اٹھائیں گے؟ تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، لتورزوا عنہم، تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، فاعرضوا عنہم، تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ فاعرضوا عنہم، اگنور کریں، اگنور ان اے سینس کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، بی انڈیفرنٹ آف دیم، پہلے والے اعراض کا معنی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اگنور کریں، تو اللہ کریم نے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا لیکن ایک دوسرے مفہوم کے لیے کہ فاعرضوا عنہم، بی انڈیفرنٹ آف دیم، انہی سے لا تعلق رہیں، بی انڈیفرنٹ آف دیم، انہی سے لا تعلق رہیں، فاعرضوا عنہم، آپ ان سے لا تعلق رہیں، انہم رجس، یہ تو گند ہے، گو ہے، گو، رجس کا معنی ہے گو، فلت، انہم رجس، یہ منافقین تو پلیدی ہے، وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ کافی بدلہ ہے ان کے کسب اور اعمال کا، یحلفون لکم، وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ خوش ہو جائیں ان سے، یحلفون لکم، وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے آپ کے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں ان سے، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ لوگ خوش ہوتے ہیں ان سے، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ، لا یرضی عن القوم الفاسقین، بدمعاشوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، آپ خوش ہو جائیں، بھلا خوش ہو جائیں، اور تعلقات قائم رکھیں، شادی میں بھی جائے اور غمی میں بھی جائے اور سب کچھ کاروبار، اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، میں بدمعاشوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، یہ انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے کر دیا ایسے مشکل مرحلے پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تنہا چھوڑ دیا، یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ خوش ہو جائیں ان سے، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے تو خوش ہو جائیں، یہ ایسی باتیں مجھے دیکھیں، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے بھلا خوش ہو جائیں، میرے انداز کو دیکھیے، اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم یا فحوا الکلام یا کنٹیکسٹ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فإن ترضوا عنہم کیسے کنٹیکسٹ میں کہہ دیا کہ فإن ترضوا عنہم، اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے بھلا خوش ہو جائیں، میں تو کبھی نہیں خوش ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے تو خوش ہو جائیں، فإن اللہ، لیکن اللہ تعالی، لا یرضی، یہ خوش نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، اس بدمعاش قوم سے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ وہ بدو جو منافقت کا اظہار کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ڈیزرٹ میں رہنے والے جب منافق بھی بن جائے تو وہ تو دو آتشہ بن جاتے ہیں، وہ تو ویسے بھی جاہل ہوتے ہیں اور پھر جب منافق بن جاتے ہیں، ہاں جاہل جب منافق بن جاتا ہے تو پوری مصیبت بن جاتی ہے، وہ تو ملٹی پلائیڈ بائی یا ریس فار ٹو، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ سارا میں رہنے والے لوگ، اشد، یہ زیادہ سخت ہے کفر اور نفاق میں، کافر ہو تو ان کا کافر بھی پکا کافر ہوتا ہے، اور منافق ہو تو ان کا منافق بھی پھر پکا منافق ہوتا ہے، اور مسلمان ہو تو ان کا مسلمان بھی پکا مسلمان ہوتا ہے، یہ دیہاتی مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایمان بھی ویسے قابل رشک ہوتا ہے، وہ زیادہ ریزننگ نہیں جانتا، یہ جو شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں سیولائزڈ، کون
सिविलाइज्ड, तो उनका इस्लाम भी सिविलाइज्ड किस्म का होता है, कंप्रोमाइज इस पर मबनी इस्लाम। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, नहीं भाई ये भी नहीं ठीक, ये क्यों ठीक है? ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, रसूलुल्लाह के सुन्नत के खिलाफ है। सही है। अब अमेरिका में आ गए तो किया, दीन में तरमीम कर गए। अमेरिका में मदीना के लिए जो दीन था वो अमेरिका के लिए भी है, और मक्का के लिए जो दीन था हाँ वो अमेरिका के लिए भी है। अबू बकर के लिए जो दीन था वो अजहर के लिए भी है। बस एतराफ करें कि हम गुनाह कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, खुदावंद मुआफ फरमाए। कुछ हमारी कमजोरी है और कुछ अमरीकी निजाम ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो 911 कहेंगे, कुछ हाँ कह सकते हैं हाँ कर खराब। वो कहता है अगर कुछ कहें तो काम खराब देगा, काम खराब। ओक्लाहोमा के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, आप लोगों ने देख लिया, 4-5 दिन हो गए। ओक्लाहोमा के हाई कोर्ट ने वो एक डिसीजन दे दिया कि माँ बाप को हक है कि वो अपनी औलाद की गोशमाली करें। तो वो 4था दिन है। उन्होंने कहा कि ये जो स्कूलों में जो कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हमने इन बच्चों को और औरतों को खुदा बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये हम खुद खराब करवा रहे हैं। भाई आप बच्चे से कुछ नहीं कह सकते, 911 सही, बीवी से भी कुछ नहीं कह सकते, उसकी मर्जी है। वो जिस अंदाज से कपड़े पहने और जिस अंदाज से इन लोगों को देखकर जिस अंदाज से स्टोरों में घूमती फिरते रहे। अगर आप कुछ कहेंगे, 3 ही तो इनसे हैं, 3 डिजिट्स हैं, 9 और 1 और फिर कोई पूछ कुछ भी नहीं कि भाई किया हो गया था। बस 911 और वो पहुंच जाते हैं। सही। तो मैंने उस दिन एक साथी से बात की, मैं उससे कह रहा था कि भाई अब तो यहां पे हस्बैंड अब्यूज शुरू हो चुका है 911 की वजह से। अब हमारे लिए कोई 811 चाहिए। हाँ 118 चाहिए। अल-आराब अशद्द कुफ्रन व निफाकन, तो सिविलाइज लोग उनका ईमान भी कुछ कमजोर सा होता है। देहाती का ईमान बड़ा पक्का होता है, क्योंकि वो रीजनिंग को नहीं जानता, वो रीजनिंग नहीं करता। वो कहता है बस अल्लाह एक है। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक आलिम कह रहा था कि हज़रत आज तो एक एथियस्ट के साथ बहस हो गया, तो उसने कहा कि फिर किया हुआ, उसने कहा कि वो बदबख्त तो बस अटा हुआ था इनकार पर, तो मुनकिर को मैं किया समझा था। तो उसने कहा फिर किया हुआ, उसने कहा कि अल्लाह ने जान छुड़ाई। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि जमींदार आ रहा था और उसके पास वो अपने 2 बैल पे हल चलाने वाले, और वो तक्का मांदा आ रहा था, तक्का मांदा इस तरह आ रहा था। तो उसने मुझे देखा, उसने कहा उस्ताद जी सलाम अलैकुम। हमारे देहात में तो मोदी साहब पूछ लिया कहते हैं उस्ताद जी, क्या उस्ताद जी सलाम अलैकुम? मैंने कहा वालेकुम सलाम। और उसने मेरे तेवर देखे कि ये आदमी तो गुस्सा है और वो आदमी भी उसके साथ। उसने कहा क्या मसला है? तो मैंने ऐसा कहा ये खुदा का बंदा अल्लाह को नहीं मान रहा। मैं कहा कि आपने उससे बात की? मैंने कहा कि भाई बातों पे तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कहा जो भी कुछ आप करेंगे मैंने मानना नहीं। सही। तो उसने अपने बेलों को छोड़ दिया, और स्टिक तो होता है उसके पास जमींदार के पास, तो उसने इस तरह कर दिया और ये जो है ना पाँव उसके मार दिए तो वो बैठ गया, और दूसरा यहाँ कमर पर। और उसने कहा कि उस्ताद जी आप पीछे हट जाएं। सही है। तो उसने इस तरह हाथ सरेंडर कर दिए और उसने कह दिया कि आप तो एक कह रहे हैं, मैं 10 भी मानने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो उसने फिर मारा कि मुशरिक बन रहे हो, अल्लाह तो एक ही होता है, 10 नहीं होते। उसके लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अल-आराबो अशद्द कुफ्रन व निफाकन, सारा में रहने वाले बदू अशद्दो, वो ज्यादा मजबूत होते हैं कुफ्र निफाक में। व अजदरु अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाह, और वो ज्यादा करीब होते हैं इस बात के कि उन्हें बाउंड्रीज नहीं मालूम होते अल्लाह के अहकाम के जो उसने रसूल पाक को दे दिए। वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला इल्म रखने वाला है और विज़डम रखने वाला है। व मिनल आराब, अब देखिए अल्लाह करीम ने फरमाया अल आराब, सारा में रहने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर दूसरी हैबिट उनकी बता दी कि वह मिनल आराबे, और सारा में रहने वालों में से मन बाज वो लोग यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन, जो
سمجھتے ہیں ماں اس مال کو ينفقو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس مال کے متعلق ان کا خیال ہے مغرمن، ویسے لاس کر گئے. کیا کر گئے؟ یہ لاس میں پڑ گئے. ہم لوزر ہیں. یعنی 1000 روپے ڈونیشن میں دے دیا، بس ویسے نقصان ہو گیا. مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ اس ٹو میں لگے رہتے بکم آپ کے لیے الدوائر کہ آپ پہ مصیبتیں کب پڑیں گی. علیہم دائرۃ السوء، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے منافقین پر بہت بڑی مصیبت پڑے گی. یہ میرے رسول اور مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کے انتظار میں ہے، ایسے منافقین پر بہت بڑی مصیبت اللہ کی جانب سے پڑے گی. واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے وہ جو کچھ کہتے رہتے ہیں آپس میں. علیم، اور اللہ جاننے والا ہے وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں. جب آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے تو میں اسے جانتا ہوں. اب دیکھیے سارا والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم سارے تو ایسے نہیں، کچھ تو اچھے لوگ بھی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے ذرا چھوڑیے، میں اچھوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور سارا میں رہنے والوں میں مَن بَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز آخرت پہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور اپنے انفاق کو خیرات کو سمجھتے ہیں قربات، باعث ثواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وصلوات الرسول، اور رسول پاک کے دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیونکہ جو بھی آدمی وہ صدقہ لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے، جو ڈونیشن لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے دیتے. اللہ قربت اللہ، واقعی یہی بات ان کے لیے باعث ثواب ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمت، داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے اندر. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والسابقون الاولون، اور وہ پہلے آئے ہوئے لوگ. کون؟ پہلے آئے ہوئے لوگ. والسابقون الاولون، اور پہلے آنے والے لوگ. من المہاجرین، چاہے وہ مہاجرین مکہ میں سے، والانصار، اور یا انصار مدینہ میں سے ہو جو بہت پہلے ایمان لائے ہیں. والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم جو ان مہاجرین والانصار کو فالو کر چکے، بإحسان، دینی اعتبار سے، اچھے طریقے سے. رضی اللہ عنہم، اللہ خوش ہو چکا ہے ان لوگوں سے. ورضوا عنہ، اور وہ خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وأعد لهم جنات، اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات. تجری تحت الانہار، کہ جاری رہیں گے انہیں جنتوں میں الانہار، نہریں. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہاں، ابدا فارور. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور آپ کے سراؤنڈنگ میں. وممن حولکم، اور بعض وہ لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں، من الاعراب، سارا میں رہنے والوں میں سے، منافقون، وہ بھی منافق ہیں. سارا میں رہنے والے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں، تو اللہ کریم نے فرمایا ان میں بھی بعض لوگ منافق ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور بعض وہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، آؤٹ اسکرٹس میں یا کنٹری سائیڈ میں. من الاعراب، سارا میں رہنے والوں سے، منافقون، وہ بھی منافق ہیں. ومن آل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بعض لوگ، مردو علی النفاق، وہ تو پکے منافق ہیں. مردو علی النفاق، وہ تو پلے پولے ہیں. مردو کا معنی ہے وہ پلے پولے ہیں نفاق میں. وہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ نفاق میں پلے پولے ہیں. وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ، اور آل مدینہ میں سے بعض وہ ہیں جو پلے پولے ہیں نفاق میں. لا تعلمون، لیکن آپ اسے نہیں جانتے. رسول پاک صلی اللہ کریم نے کہہ دیا کہ لا تعلمون، آپ انہیں نہیں جانتے، کیونکہ آپ کے پاس مسجد میں آ کر وہ ابو بکر سے پکا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمر و عثمان سے زیادہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لا تعلمون، آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمون، ہم جانتے ہیں انہیں. سنعذبهم مرتين،
سنعذبهم مرتين، ہم انہیں عذاب دے دیں گے دنیا میں 2 بار، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر انہیں لے جایا جائے گا الى عذاب عظیم، بڑے عذاب میں جو آخرت کے دن ہے۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین سے کہہ دیا کہ مدینے سے نکلو، تو مدینہ کے آؤٹسکٹس میں چلے گئے، پھر انہیں حکم دے دیا کہ وہاں سے بھی نکلو۔ تو یہ سنعذبهم مرتين کہ دنیا میں 2 بار میں انہیں عذاب دے دوں گا، یہ جلاوت نہیں، ہاں، اور ایکسپلشن یہ ایک عذاب ہے اللہ کریم کی جانب سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا 2 بار میں نے آپ کے ہاتھوں ان کو عذاب دے دینا ہے۔ یہ منافق، اسے سیاسی منافق کہتے ہیں۔ ہاں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، تو آپ ذرا سورہ حشر نکالیں تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 46، آیت نمبر 2، وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ وہ ذات ہے اخرج الذین کفروا، جس نے نکال دیا کافروں کو، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے تھے، سیاسی منافق بن گئے تھے کیونکہ وہ معاہدہ تو کر چکے تھے رسول پاک کے ساتھ، مدینہ ایکارڈ یا پیکٹ آف مدینہ یا مدینہ ٹریٹی، مشہور مدینہ ہے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ مشہور میثاق ہے، مدینہ ٹریٹی جس کے 14 بنود تھے یا 14 سیکشن تھے، اور اسی میں یہ تھا کہ یہود جو یہاں رہ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوگی، وہ اپنے عبادات اور دین کی پریکٹس کرنے میں کلی طور پر آزاد ہوں گے، ان کے مال، جان، عزت اور عقیدہ سب کچھ محفوظ ہوں گے، وہ اسٹیٹ کے افیئرز میں باقاعدہ شیئر کریں گے جو معاملات ان کے ساتھ متعلق ہیں۔ جب ان کا آپس میں یا ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو فائنل اتھارٹی ول بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فائنل ڈیسیژن کے لیے وہاں آئیں گے۔ لیکن ان 3 بڑے بڑے قبیلوں بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان بدبختوں نے کیا بنو قینقاع نے تو اسلحہ جمع کر دیا کہ حلہ بول لیں گے رات کے کسی وقت، قبضہ کریں گے ایسے اسٹیٹ پر، صحیح، اور انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے، وہ کہتے ہیں فیس سے نہیں، تاکہ فیس سے ہو جائے کہ بھائی انہوں نے مصیبت کر دی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو مسلمانوں کے چھیڑتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ان کے بازار میں سے، کیونکہ وہ جیولرز تھے، وہ کیا تھے، وہ جیولرز تھے، تو ان کے جیولری کے بازار میں ایک مسلمان عورت گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس کے کپڑے ایسے پاڑ دیے کہ اسے الف ننگا کر دیا خاتون کو، تو وہاں قریب کوئی مسلمان وہ کھڑا تھا، اس نے یہ منظر جو دیکھ لیا تو دوڑ کے اس آدمی کو اس نے ہلاک کر دیا، اور یہود نے حلہ بول دیا، اس مسلمان کو شہید کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یلغار کر دی ان کا، بنو قریظہ پر یلغار، اور ان کا تارو سرچ کیا، ان کے گھروں کو تارو سرچ کیا، ڈھیر سارا اسلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، ڈھیر سارا اسلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، صحیح، ان میں 2 آدمیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، ایک نے تو ایک صحابی کو پناہ دے دی تھی، ایک نے ایک صحابی کو پناہ دے دی تھی، اور دوسرے آدمی نے اپنے قوم کو منع کر دیا تھا کہ غدر اچھی بات نہیں ہے، خیانت نہ کریں۔ پھر دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا، انہوں نے ان کے سردار کعب بن اشرف خبیث تو دوڑ کے گئے مکہ معظمہ، اور ابو سفیان اور ابو جہل سے کہہ دیا کہ آپ حملہ کر دیں، داخلی معاملات ہمارے ذمے ہیں، ہم سب کچھ برابر کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فاسٹر بادر، اس کے رضائی بھائی، اس کو حکم دے دیا کہ اس خبیث کا تو کام ختم کر دیں، لیکن میدان بدر میں اور غزوہ بدر میں ان بدبختوں نے جو نفاق کا مظاہرہ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ان کو نکال دیں، تو ان کو بھی نکال دیا، یہ ان کا ذکر بنو نذیر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے وہاں سے نکال دیا، اور پھر خیبر سے بھی نکال دیا کہ اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آیت نمبر 102۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم،
جو منافقین کا تسلسل سے ذکر ہوا، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو کچھ صالح اور خالص مسلمان بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس تسلسل میں تو وہ بھی انکلوڈ ہو گئے. تو اللہ کریم نے ایک بار پھر ان کو ایگزمپٹ کروا دیا کہ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان اگر غیر دانستہ طور پر گناہ کر جائے اور اپنے گناہ پہ نادم ہو تو اللہ بخش دیتا ہے. رہی منافقین کی بات، یہ تو گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، یہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں. وہ تو کہتے قد اخذنا امرنا، ہمارا ہیلا کامیاب ہو گیا. وہ تو کہتے ہمارا منصوبہ اور پروجیکٹ کامیاب ہو گیا. تب یہ وہ ایگزمپشن ہے مخلصین کی جو سادگی کے حوالے سے یا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو ایڈمٹ کر چکے ہیں. وآخرون، اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو کنفیشن کر چکے ہیں، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، کہ بھائی ہم نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ without any just cause and reason, without any just excuse. تو it means we have committed sin، اور ہم اقرار کرتے ہیں ہم، کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ. آدمی گناہ کرے اور اس کے لیے ایکسکیوز پیش کرے کہ یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، تو یہ گناہ سے بدتر گناہ ہوتا ہے. تو جب آپ نے گناہ کر دیا بس ایڈمٹ کر لے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کک کا چور، یعنی چھوٹی چیز کا، کک کا چور کافر بن جاتا ہے اور لک کا چور گناہگار رہتا ہے. کک کا چور کافر بن جاتا ہے اور لک کا چور گناہگار، اس لیے کہ لک کا چور گو کہ بہت ساری چیز کو وہ چوری کر چکا ہے لیکن اسے گناہ سمجھتا ہے، اور کک کی چوری کرنے والا چوری کو چوری نہیں سمجھتا. تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، دیٹس کالڈ کفر. اور گناہ کو گناہ سمجھ کے اللہ کریم مہربان ہو جائے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ اٹ مینس کہ آپ کے ضمیر میں کچھ ہے، آپ کا کانشیس آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، آپ نے کچھ غلطی کی ہے. ہاں، یعنی گناہ اگر آدمی سمجھے، ہاں چوری صاحب پلان بنا رہے ہیں کہ میں نے چوری کرنی ہے، اس کو گناہ سمجھ کے. گناہ جب آدمی سمجھتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، اور جس آدمی کو ضمیر ملامت کر رہا ہو کل نہیں پرسوں وہ چھوڑ دے گا، اور پرسوں نہیں ترسوں وہ چھوڑ، لیکن اس آدمی کا ضمیر ہی نہ ہو. اگر آدمی کہیں بد اخلاقی کرے اور ضمیر اس کو آواز دے دے کہ دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک، دیٹس ناٹ دا وے ٹو ریئیکٹ، اور آدمی کو احساس ہو جائے دیٹس دا پراپر وے فار اے مسلم ٹو بی سو، لیکن آدمی کہے کہ نہیں بس ہم تو ہماری طبیعت تو ایسی ہے تو بس ہو پھر آپ بعد میں چلے جاؤ. صحیح، تو ایسے آدمی کو اللہ کریم کبھی توفیق نہیں دیتا انسان بننے کا. تو یہ ضمیر، بیدار ضمیر جو ہے، بیدار، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو بیدار بنا دے، کیونکہ اس پر اتنے غلاف پڑے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہتے دیٹس دا رائٹ تھنگ، دیٹس دا رائٹ وے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے، اور اس حماقت میں اکثریت مبتلا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو ایڈمٹ کر چکے ہیں، بذنوبہم، اپنے گناہوں کو، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے مکس کر دیا ہے صالح عمل کو، وآخر سیئا، اور برے عمل کو. مینز ان کا صالح عمل تو یہی ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ اعتراف، اور ان کا برا عمل یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ایک مکسچر بنا دیا اپنے عمل کا، لیکن انہیں احساس ہے. وآخرون، اور وہ دوسرے لوگ ایک طرف جو ایڈمٹ کر چکے ہیں، بذنوبہم، اپنے گناہوں کو، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ مکس کر چکے ہیں ایک صالح عمل کو اور برے عمل کو باہم دیگر. عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقینا اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، تاکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اب دو قسم کے لوگ پیچھے رہے تھے، ایک منافقین، ایک ہی مخلص اور سادے مسلمان. تو منافقین کے بارے میں تو اللہ کریم نے کہہ دیا. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں.
آیت نمبر 53 پر کہ منافقین نے بطور ریمیڈی اینڈ ٹو کمپنسیٹ انہوں نے ڈھیر سارا مال لایا کہ ہم جی یہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن وہ تو تھے منافق. تو اللہ کریم نے وہاں تو بالکل سیدھا سادہ جواب دے دیا کہ ان سے لینا. قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیجئے انہیں کہ آپ اگر اپنا مال خرچ کریں وتھ فری کنسنٹ اور یا کسی مجبوری کے تحت، وتھ فری کنسنٹ آپ خرچ کرتے رہے تو آپ جہاد کے لیے نہ جاتے. آپ کا فری کنسنٹ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کتنے فری کنسنٹ والے لوگ ہیں. یہ تو ابھی IRS کے چکر میں آپ آ گئے تو آپ ابھی چوہدری صاحب کہ قل انفقوا طوعا، آپ کہہ دیجئے انفقوا کہ مال خرچ کرتے ہیں طوعا وتھ فری کنسنٹ او کرہا، یا کسی مجبوری کے تھا. یہ تو ابھی آپ کی مجبوری ہے کہ آپ لوگوں کے نوٹس میں آ گئے، آپ لوگوں کے تو اپنا کریڈٹ برابر کروانا چاہتے ہیں، لیکن اب کریڈٹ والی بات چلی گئی. قل آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، آپ انفاق کیجئے طوعا او کرہا رضامندی سے وتھ فری کنسنٹ، او کرہا یا کسی مجبوری سے، لن یتقبل منکم، آپ سے قطعاً اس کی قبولیت نہیں کی جائے گی. اور وجہ یہ کہ انکم کنتم قوما فاسقین، آپ بدمعاش لوگ ہیں. یہ منافقین سے کہہ دیا. لیکن اب یہ دوسرے لوگ اپنے سبق پر جو تھے مسلمان اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا جی کوئی ایکسکیوز نہیں تھی، نتھنگ واز دیئر. کیا سستی، نتھنگ واز دیئر، بس کیا تھا سستی، بس جی سستی. اللہ کریم بھی تو انسان سے یہ نہیں چاہتا، انسان سے یہ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ میں گناہ کر چکا ہوں. بس او اللہ، بس میں وائلیشن کر چکا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کر چکا ہوں، بس اب معافی مانگتا ہوں. اللہ کریم فرماتے بس انسان اتنا کہہ دے تو میں روان ہو جاتا ہوں کہ چلو معاف کر دیا، چلو معاف کر. لیکن انسان ایروگنٹ بن جاتا ہے، اسٹربن بن جاتا ہے، نہیں نہیں یہ کوئی گناہ والی بات نہیں. تو اللہ کریم فرماتے پھر میں نے اور ڈنڈے لگانے ہیں کہ آپ نے تو میری لا کو چیلنج کرنا ہے، آپ نے میری سورنٹی اور سپریمیسی کو چیلنج کرنا ہے. اور سپریمیسی اور سورنٹی of a state, if you will go to challenge the supremacy of the state, what will happen? You would be considered a traitor, and traitor will be executed. کہ اس کے لیے تو کیپٹل پنشمنٹ ہوا کرتا ہے. یہ تو اسٹیٹ کی بات ہے. جب اللہ کی سپریمیسی آپ چیلنج کریں کہ ان کے لا کو لا ہی نہ مانے، اسٹیٹ کو چیلنج کرنا مین کہ لا کو لا نہ مانے، قانون کو قانون نہ مانے، تو آپ تو سپریمیسی چیلنج کر رہے ہیں، پھر اللہ معاف نہیں کرتا. تو اب جنہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہم نے گناہ کر دیا ہے تو انہوں نے بھی کہا جی ہم کچھ کمپنسیٹ کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں ان سے لے لیں، ان سے لے لیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں. یہ تین کے علاوہ کئی سارے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استوانوں سے باندھ دیا تھا. خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لے لیجئے من اموالہم ان کے مالوں سے صدقۃ ڈونیشن، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، تو تطہرہم جس کے ذریعے آپ ان کی مال کی تطہیر کریں، مال کو پیوریفائی کریں، وتزکیہم بہا اور ان کے روح کی تطہیر کریں. تطہیر کا تعلق یہ ظاہر سے ہے اور تزکیہ کا تعلق یہ باطن سے ہے. آؤٹر سائڈ کا تعلق تطہیر، باطن کا تعلق تزکیہ. اس کو ایک کو ہم نے انگریزی میں لفظ دے دیا ہے پیوریفیکیشن اور دوسرے کو دے دیا سائنٹیفیکیشن. آپ اگر انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو تطہیر کو لکھے پیوریفیکیشن اور تزکیہ کو لکھے سائنٹیفیکیشن. سائنٹیفیکیشن آف انر سائڈ آف روح، اسپرٹ اینڈ سول. خذ من اموالہم آپ لے لیجئے ان کے مال میں سے صدقۃ ڈونیشن، تو تطہرو کہ ان کی تطہیر کریں، وتزکیہم اور ان کے روحوں کا تزکیہ کریں، بہا اس مال کے ذریعے، والصدقہ کے ذریعے، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں. رسول پاک سے کہہ دیا ان کے لیے دعا کریں.
وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں ان صلاتک سکن لہم تحقیق آپ کی دعا وہ ان کے لیے دلی اطمینان کا ذریعہ ہے. جب آپ دعا کر جاتے ہیں تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. ان صلاتک تحقیق آپ کی دعا سکن لہم ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الم یعلموا کیا انہیں یہ پتہ نہیں ان اللہ یقبل التوبہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ عن عبادہ اپنے بندوں کا توبہ ویاخذ الصدقات اور قبول کرتے ہیں صدقات اپنے بندوں کے. منافقین کے نہیں قبول کرتے. تبھی تو منافقین کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیے کہ نہیں واپس چلے جاؤ اپنے مال سمیت باڑ میں چلے جاؤ. صحیح. یہ کبھی کبھار مسئلہ بڑا مہم ہوتا ہے. کبھی کبھار مسئلہ اور مہم مسئلے میں جب آپ نوٹس میں آ جائیں پھر وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں. اللہ کریم نے رسول کریم سے کہہ دیا ان بدبختوں نے جو امر مہم میں آپ کا ساتھ نہیں دیا ان کو نوٹس دے رکھے ہیں فار ایور. جیسے غصہ تھا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ. الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے اللہ کے اللہ تعالیٰ ویقبل التوبۃ وہ قبول کرتا ہے التوبۃ توبہ عن عبادہ اپنے بندوں سے ویاخذ الصدقات اور قبول کرتے ہیں الصدقات صدقات کو ویاخذ الصدقات اور قبول کرتا ہے صدقات کو وان اللہ اور اللہ تعالیٰ والتواب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم اور مہربان ہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم مستقبل میں اپنے اعمال کو ٹھیک کر دیں تو رسول پاک نے فرمائی آپ کا اور اللہ کا بزنس ہے. ہمارے لیے تو شریعت ہے. شریعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انہیں کہیں کہ نہ آپ کے ڈونیشن قبول کیے جائیں گے اور نہ ہم آپ کو کسی مہم میں شریک کریں گے. ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں چاہے ہمارے ریاست پہ جو بھی آفت آ جائے. صاحب اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات. چاہے ریاست پر جو بھی آفت آ جائے کم از کم ہم آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے. کہ اعتماد تو ایک عجیب سی چیز ہے. اعتماد اگر ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے وہ آپ 100 سال پر بحال نہیں کر سکتے. تھوڑی سا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 100 سال میں پھر اعتماد کی بحالی ہاں جانے گئے تھے نا. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ آپ انہیں کہہ دیں اعملوا عمل کرتے رہیے. فَسَيَرَى اللَّهُ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہے گا عملکم آپ کے عمل کو جائزہ لیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا رہے گا عملکم آپ کے عمل کا. ورسول اللہ کا رسول بھی جائزہ لیتا رہے گا. والمؤمنون اور مومن بھی جائزہ لیتے رہیں گے. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ اور آپ کو لوٹا دیا جائے گا اس ذات کے پاس عالم الغیب جو پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے والشہادہ اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. اس کے لیے پوشیدہ اور ظاہر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فَيُنَبِّئُكُمْ آپ کو اطلاع دے دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آپ کے کردار اور اس کے نتیجے کا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور وہ 3 دیگر لوگ وَآخَرُونَ اور وہ 3 دیگر لوگ ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک. وآخرون اور وہ 3 دیگر مسلمان مرجعون جن کا کام ڈیلے کر دیا گیا تھا. ارجاء کا معنی ڈیلے کرنا. ارجاء کا معنی ڈیلے کرنا. وآخرون اور وہ 3 دیگر لوگ مرجعون جن کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا تھا. لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے. اما يعذبهم کہ آیا اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتا ہے وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا ان کا توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. وَاللَّهُ حَلِيمٌ الْحَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور دانش اور وزڈم رکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ اب یہ وہ مسئلہ آ گیا تو میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا تھا کہ ابو عامر الراہب who was installed and instilled there in Muslim community by Taisir Room کہ آپ یہاں کوئی مصیب ہوتے ہیں نا دیگر ممالک کے جاسوس ہوتے ہیں KGB فلان اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا
اس کے کیا ہوتے ہیں ایجنٹ. سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دے ول بی ایجنٹ آف سم ادرس. اور دیٹس ناٹ فیئر. یہ اچھا نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں. اسے کہتے ہیں خیانت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں خیانت. اسے کہتے ہیں چیٹنگ. ایون دو یو مے بی اے سٹیزن آف اے نان مسلم اسٹیٹ, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو چیٹ دیم اینڈ ٹو ڈیفراڈ دیم. اب ہم مسلمانوں نے مفت کا بہانہ بنا دیا ہے, جی ان کا مال اگر ہم کسی طریقے سے, بھائی یہ کیا سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں, ٹیکس فائل کرنے میں فراڈ کرتے ہیں, ڈسیو کرتے ہیں, ڈیفراڈ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اگر آپ کو ان کے قانون پر اعتراض ہے, کس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے؟ یو کین گو بیک. چلو غیرت کا مظاہرہ کرو, یو کین گو بیک. وہ اردو کے شاعر نے کہہ دیا ہے اپنے محبوبہ کے متعلق, اپنی محبوبہ کے متعلق. چل صاحب نے کبھی عشق مشق نہیں ہڑی, یاد نہیں رہا. اگر اس نے اگر اس نے نہیں کیا ہوگا تو ضرور اس پر کوئی فرشتہ ہو گیا ہوگا, کیونکہ ہینڈسم آدمی ہے. اچھا, تو وہ اپنی محبوبہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ صاف چھپتی بھی نہیں, سامنے آتی بھی نہیں. صاف چھپتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں, اور ایسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہے. صحیح ہے, تو ہم بھی یہاں چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صحیح, پھر کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فراڈ کرنے, چیٹنگ کرنے, خیانت کرنے. It's not fair. You are citizen of this country or alien citizen or something like that. You must be a law-abiding citizen. Otherwise, as a Muslim, that's not fair for you to be here even. کیوں یہاں کر رہے تھے؟ کیونکہ ایز اے مسلم اگر آپ کی چیٹنگ کا پتہ نان مسلم کو چلے, what they will think about the Muslim people? They are frauding, they are fraudulent people. فراڈ کرتے رہتے ہیں, چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, فلا کرتے رہتے ہیں, فلا کرتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں رہیں اور وہاں فراڈ کریں, وہ دین کے اعتبار سے اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا یہاں بڑا جرم ہے, کیونکہ here you are representative of your own دین. وہاں تو سارے مسلمان ہی رہتے ہیں. صحیح ہے, سارے مسلمان ہی رہتے ہیں. نہیں, وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے انڈیویجول کا عمل تصور کرے گا, کیونکہ باقی ہی مسلمان جو نہیں کر رہے, جو فراڈ نہیں کر رہے, صحیح, تو وہ بھی مسلمان ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہوتا ہے, کیونکہ دے themselves are مسلمان. لیکن یہاں آپ کریں تو what not Muslim will say? Oh, these Muslim people, these terrorists, these fraudulent people, these deceiving people, these خائن, so and so. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, پھر پلی ہم کیا لے رہے ہیں؟ شیطان بھی بڑی عجیب شے ہے. وہ چیز یہ حکومت ہم سے جو ٹیکس لیتی مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو بھائی, انہوں نے نہ کسی مسلمان کے خلاف استعمال کرنا اور نہ کسی کافر کے خلاف استعمال کرنا. ہر ایک اسٹیٹ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے سب کچھ استعمال کرتا ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا درد ہے تو آپ جو چیٹنگ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آپ مسلمانوں کو بھجواتے ہیں؟ مثلا فار ایگزامپل آپ نے سال کے اندر 10,000 کا فراڈ کر دیا, تو 10,000 میں آپ نے غریب مسلمانوں کو کتنا بھجوا دیا؟ 10 روپے بھجوا دیے. دیکھیے, شیطان آدمی کو ذلیل کروا دیتا ہے مختلف ہیلے بہانے اس کے ذہن میں ڈال کر. تو صاحب بات ذہن میں آ رہی, کیونکہ مسلمان سینسیبل نہیں ہوتے, یہ ایموشنل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنل ہوتی ہیں. اور میں کم از کم ان چیزوں کو, یعنی میرے ذہن میں یہ کوئی اچھی بات معلوم نہیں ہوتی. If we are Muslim, we must be sympathetic to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ بھائی اگر یہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, مسلمان کے ساتھ ظلم کرے تو ہم اسے بھی ظلم کہیں, لیکن غیر مسلم کے ساتھ کرے تو اسے, لیکن اگر یہ مسلمان کے ساتھ احسان کرے تو اس کو ہم احسان سمجھے, اور غیر مسلم کے ساتھ کرے تو اس کو بھی احسان سمجھے. But we are confined only to one side. How we will convey the message of Allah subhanahu, we will never. ہم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, یعنی بنگلہ دیش میں سیلاب آ جاتا ہے تو ہم تو چندہ کر جاتے ہیں, کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. بھائی فلاں جگہ مسلمانوں پہ مصیبت آئی, ہم چندہ کر جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی انسانوں پر تکلیف آ گئی, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور being citizen of this very country, we are bound to support these people because they are also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کبھی ہم نے یہ سوچا کوئی سا, کبھی کسی نے یہ جرات کی ہے؟ That's not Islam.
نہیں خیال نہیں ہے اس مین کے پھر ہماری جو نظر ہے نا وہ چوہے والی نظر ہے جو صرف ایک بارش لگتی ہے. اٹس ناٹ فیئر. اپنے آپ کو خود ہی محدود کرواتے رہتے ہیں. زیادہ افیکٹو تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کماتے ہوئے یہ جو ہے نا سپورٹ کے نام پر فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم اور دہشت گردی کے لیے بھجواتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ سائیکلون افیکٹڈ لوگوں کے لیے بھجواتے ہیں تو یہاں بھی سائیکلون آ جاتا ہے، تو کبھی انہوں نے ان کو سپورٹ دے دیا ہے. اچھی بات ہے نا، that should be appreciated. that should be، لیکن یہ صرف کنوگا پارک والوں کے حد تک، کیونکہ ہم تو یہاں دنیا کے اس پار کے لیے سوچتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی طوفان آ گیا، we are bound to support them. لیکن یہاں وہ جو کیا کہتے ہیں ٹورنیڈو جب آیا تھا کیا کہتے ہیں ہاں فلوریڈا، تو کیا فلوریڈا کے لیے ہم نے کبھی کہا کہ بھائی $10 ہم بھجوا دیں گے؟ This is not fair. ہاں نہیں تو روز ہی آتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک روز بھی ان کو سپورٹ نہیں دیا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ٹورنیڈو روز آتا ہے اور لیکن آپ لوگوں نے ایک دن بھی اس کا سپورٹ نہیں دیا. اٹس ناٹ فیئر. کیوں چوری صاحب؟ ہم خود اپنے آپ کو کنفائن ٹو اسپیسیفک سیٹ کروا دیتے ہیں اور ہم دین کی دعوت کو پھیلانا چاہتے نہیں کہ دین پھیل جائے. کیسے پھیلے گا؟ یہ تبھی پھیلے گا جب ہم فرنٹ پہ آ جائیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اسلامک سینٹر نارتھ ریجن مسلم کمیونٹی، ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سینٹر نارتھ، کہ بھائی مسلم کمیونٹی نے وہاں کے افیکٹیوز کے لیے اتنا سپورٹ دے دیا انسانی بنیادوں پر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ المسلم عیال اللہ، کہ مسلمان جو ہیں یہ اللہ کے فیملی ممبر ہے. فرمایا الخلق کلهم عیال اللہ، اللہ کی مخلوق سارے اللہ کے فیملی ممبر ہیں. فاحبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ، اللہ کو محبوب وہ ہوگا جو اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ احسان کرے. تو کیا مسلمان اللہ کی مخلوق کے غیر مسلم مخلوق نہیں ہے؟ امام بخاری نے تو حدیث نقل کی ہے کہ عذبت امرأۃ فی ہرہ، ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھا ہوا تھا، کچھ کھلاتی پلاتی نہیں ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا شی ول بی فار ایور دیئر ان ہیل فائر، کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیارتی کی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسری عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جنت میں جانے کا، ایک بار اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسا مر رہا ہے. جسٹ امیجن. کیا خیال؟ تو آپ کا he was installed and instilled by Caesar Rome or Roman Empire to be there in Medina al-Munawwara and to make conspiracies against Islam. Citizen تھے مدینہ کے اسٹیٹ کے اور کنسپیریسیز کرتے رہے اسلامک. اب اگر آپ اپنے اسٹیٹ کے اندر کسی غیر مسلم کے سازش کو نہیں برداشت کر سکتے تو کوئی غیر مسلم آپ کے سازش کو اپنے اندر برداشت کرے گا؟ صحیح. ار کے برخود ناپسندی بدیگرامہ پسند، جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ حدیث کا مسئلہ ہے تو آپ اوروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز آپ اپنے لیے فیئر نہیں تصور کرتے اوروں کے لیے کیوں فیئر تصور کرتے ہیں؟ یو شوڈ ناٹ تھنک لائک دیٹ. پھر آپ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے بھائی یہ بمبئی سے ہیں، ہی مسٹ بی allied citizen of India. Otherwise he will have no any right to live there in India. کیوں بھائی؟ ہاں البتہ اگر انڈین گورنمنٹ اس کے دین کے خلاف کچھ کرے پھر وہ کہتے کہ نو ناؤ آئی ہیو نو اینی لائلٹی اگین، کیونکہ آپ میرے دین کو چیلنج کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں دنیا میں کوئی اسٹیٹ آج کی دنیا میں تو کم از کم ایسی نہیں ہوگی جو کانسٹیٹیوشنلی کسی کے مذہب کو چیلنج کر سکے. That was only in communist country. What happened to them? Totally ruined. کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب زبیر خان فاختے اڑایا کرتے تھے. کیوں چوہدری صاحب؟ ہاں وہ زمانہ چلا گیا جب زبیر خان، یہاں تو اسکارف پر کوئی اعتراض کر جاتا ہے کیئر والے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ وہ پھر معافی مانگنا شروع کر دیتی ہے ہم نے ایسی بات نہیں کہی تھی. جو کچھ بھی تھے چلو اظہر خان پہ اللہ اکبر. تو ابو عامر الراہب اسی نے اہل قبا سے کہہ دیا، اہل قبا سے کہ یہ آپ کے جو عزیز ہیں ان کی زمین میں رسول پاک نے مسجد بنائی، ان کو بڑا فیم مل گیا. کیا مل گیا؟
یہ فہم کا مسئلہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے کہ ان کی مسجد جو بن گئی ہے نا، بڑا فہم اور شہرت ان کا مل گئی ہے، تو آپ بھی ایسا کریں، ایک مسجد بنائے تاکہ آپ کے قبیلے کو بھی فہم مل جائے، آپ کو بھی شہرت مل جائے، صحیح، اور میں اس مسجد میں بیٹھا رہوں گا، آپ کو پوری سپورٹ کروں گا، گرانٹ بھی دیتا رہوں گا، سب کچھ کرتا رہوں گا، بہت بڑا گرانٹ، اور کیسے روم سے پیسے لے کر مسجد کے لیے گرانٹ دینے کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، تو آپ کو بڑا گرانٹ دوں گا۔ اب ابو عامر راہب وہاں کس لیے بیٹھا ہوگا؟ سازشیں کرتا رہے گا، اس مسجد میں کس لیے بیٹھا ہوگا؟ اور وہ مسجد توڑی ہوگی، وہ تو سازشوں کا اڈا ہوگا، اور انہوں نے مسجد بنائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہم نے مسجد بنائی، اب ہمارے ساتھ چلے اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے کر دیا کہ تبوک سے واپس آ کر پھر آ جائیں گے، صحیح، لیکن حضور نے کہا کہ بھائی ضرورت کیا پڑی وہاں اس ماحول میں دوسری مسجد بنانے کی؟ کیا نمازی اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں مسجد میں نہیں آ سکتے جو ہے دوسری مسجد بنائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was feeling something bad کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ خبر ہے وہ مسجد نہیں، وہ مسجد کے نام پر انہوں نے سازشوں کا اڈا بنا دیا ہے، سازشوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ تو آپ اس مسجد میں نماز تو کیا پڑھیں گے، اس کو ڈھا دیں، ختم کر دیں، اور وہاں لوگوں سے کہہ دیں کہ ٹریش ڈالتے رہیں، جنک بنا دیں، اس کو ریکنگ یارڈ بنا دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے جو ٹریش میش لے جاتے ہیں جو آپ ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو گن بلا لے چلتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈمپس ہے، ڈمپس، یہ جو گن لے جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہتے کہ وہاں ڈمپس بنا دیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے مسجد کے حوالے سے اس اسپیسیفک پیس آف لینڈ کی جو حرمت ہے تاکہ وہ حرمت ذہن سے نکل جائے، کیونکہ جب مسجد ایک بار بن جاتی ہے تو اس زمین کی تو حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹ ول بی فار ایور مسجد۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے ابھی تک اس کو بطور مسجد اپروو نہیں کیا، دیٹس ناٹ مسجد، اس کی شکل صورت مسجد کی ہے، مینار بھی ہے اور محراب بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن دیٹس ناٹ اے مسجد، اس میں مسجد کا پروگرام ہے نہیں، وہاں تو مصیبت بنا دی ہے انہوں نے، مسجد شڈ بی مسجد۔ پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے، پھر وہی موضوع آ گیا، چاہیے تھا کہ آج پھر وہ دوست آ جاتے، سوشل سینٹر بنا رہے تھے، اور سوشل سینٹر تو کیا کنسپیریسی سینٹر اگینسٹ دین، کہ جہاں پہ دین کے احکام وائلیٹ کیے جائیں، یہ نام مسجد کا ہو اور وہاں پہ دین کے احکام، مکس گیدرنگ، کیا بے دینی، میوزک، لائٹ قسم کا میوزک، اور اسپرچول نائٹ، بھائی میں نے کہہ دیا کہ بھائی اسپرچول نائٹ نہیں ہوگی، فزیکل نائٹ البتہ ہو جاتی ہے، کیونکہ فزیکل باڈی کو کچھ نہ کچھ سکون مل جاتا ہے۔ جب نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے رات بھر رہتے ہیں ایک جگہ، بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث تھے مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی وہ 90 سال کے بوڑھے تھے، اس نے کہا کہ خدا کے بندے ڈیر سارا سونا، یہ پورے کا پورا بلڈنگ بھرا ہوا رکھیں، ایک ماسا اور ایک رتی خیانت کرنے کا تصور نہ کریں کہ ادریس کر جائے گا۔ اس نے کہا ڈیر ساری دولت رکھیں، مہینوں پڑی رہے، یہ تصور نہ کریں کہ ادریس ایک پنی بھی اس سے خیانت کرے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ کوئی عورت اکیلے میں میرے ساتھ بیٹھی ہو، تو اس نے کہا 90 سالہ بوڑھے پر بھی اعتماد نہ کریں، کیونکہ وہاں شیطان لگا رہتا ہے، وہاں شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ اجنبیۃ الا وثالثهما الشیطان۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب آپ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں راز و نیاز کی، تو حضور پاک فرماتے ہیں شیطان وہاں فوراً میڈیٹر بن جاتا ہے تاکہ کچھ معاملے کو ہموار کر دیں۔ اب ہم رسول پاک کی بات مانیں یا سوشل دنیا کی؟ کس کی بات ماننی ہے جو رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ یہ ایمان بن جائے تو انشاءاللہ مسائل کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور امام صاحب بڑے آرتھوڈاکس قسم کے آدمی ہیں، اور امام صاحب جو ہے یہاں امریکہ میں پلے پھولے نہیں، یہاں امریکہ کے ماحول سے واقف نہیں۔ بھائی میں ماحول سے واقف ہوں کہ مکس گیدرنگ ہوگی تو کیا کچھ ہوگا جو ہوتا رہتا ہے۔ برین واش کرتے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں امام صاحب برین واش کرتے ہیں، پھر امریکہ کی باتیں آدمی کے پلے نہیں پڑتی۔ دیکھیے
وہ کہتے ہیں جو امام صاحب برین واش کرتے ہیں تو پھر امریکہ والی باتیں آدمی کے پلے نہیں پڑتی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ والی باتیں پلے نہ پڑیں, اللہ والی باتیں پلے پڑ جائیں. صحیح نشان کیا محسوس کر رہا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا ضرارا, مسجد ضرار. اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں کے ماحول سے اتفاق بھی نہیں ہوتا ماحول, اور وہ چاہتے ہیں کہ دین بھی آ جائے اور وہ اپنے مفادات کو قربان کر جائیں. یہ بڑی مشکل بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو یا یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس ملک کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک فلسطینی تھے ہمارے ساتھ, یہاں پہ ہوتے تھے تو میں پہلے 3-4 مہینے تھے یہاں. ایک بار وہ آیا, اس نے کہا میں نے جی واپس جانا ہے. بائی پروفیشن ہی واز انجینئر. میں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں یہ بچے پلے پولے تو میرے ہاتھ نہیں آئیں گے کیونکہ مجھے ماحول پرووائڈ نہیں جہاں میں رہتا ہوں, کہ وہاں مجھے ماحول میسر نہیں. چلا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا ضرارا. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ پشتوں میں ہے کہ ستوان امپکی اشپیلی ہوئے. ستو آپ جانتے ہیں؟ آپ کے یہاں ستو ہوتے تھے؟ آپ کے یہاں چوہدری صاحب ستو جانتے ہیں؟ آپ تو اپنے بچپنے میں امریکہ آئے ہیں تو ستو نہیں جانتے آپ؟ اچھا جانتے ہیں. تو وہ ستو تو خشک ہوتے ہیں نا, جب آپ اسے اس طرح پانکتے ہیں تو آپ نے منہ بند کر کے کھانا ہوگا. نہیں وہ خشک پیتے ہیں. اچھا اس طرح کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں کہ ستو آپ نے ڈال دیا اور آپ کہیں کہ میں سیٹی بھی بجاؤں, تو وہ کہتے ہیں کہ ستو پانکنے اور سیٹی بجانے دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ ہم ستو بھی کیا کرتے ہیں, ستو بھی پانکتے ہیں اور سیٹیاں بھی بجانا چاہتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا ضرارا, مسجد ضرار. اب مسجد کا نام اللہ نے ضرار رکھ دیا, مینس کہ اس میں مسلمان اور اسلام کے نفع والی کوئی بات تھی ہی نہیں. وہ تو بنایا اس لیے گیا تاکہ مسلمانوں کو کوئی ضرر پہنچے. والذین, اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا ضرارا, مسجد مسلمانوں کے ضرر کے لیے, وکفرا, اور اس کی اساس اور بنیاد کفر ہے, وتفریقا بین المؤمنین, اور اس کی بنیاد یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ بکیر دیا جائے, مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے. وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ ارصاد پھر وہی بات ہے مرصاد والی. وارصادا لمن, اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے یا مورچہ بنانا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور رسول کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتا ہے, اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنا چاہتا ہے. ابو عامر, ابھی دیکھیے اس مسجد کے نام پر اس بنے بڑائے بلڈنگ کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے کہ مسجداً ضراراً, اس کی بنیاد یہ کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچے. دوسرا وکفراً, بنیاد اس کی کفر ہے, اسلام ہے نہیں. تو جب مسجد کی بنیاد اسلام نہ ہو تو ضرور کفر ہوگی. اور تیسرا وتفریقا بین المؤمنین, اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے. تیسری اور چوتھی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ, اور یہ ان لوگوں کے لیے مورچہ ہے جو اللہ اور رسول کی دین کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ, کیونکہ دیکھیے آپ کسی کلب سے دین کے خلاف اس انداز سے نہیں لڑ سکتے مسجد سے جس انداز سے لڑ سکتے ہیں, کیونکہ مسجد کا لبادہ جب آپ کے اوپر پڑا رہتا ہے تو آپ بھی دینی آدمی سمجھتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسجد کی بلڈنگ بنا کر میں وہاں بیٹھا رہوں گا تو اسلام کی خوب خبر دے سکوں گا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اسٹارٹڈ, یہ جو برطانیہ آ گئی انڈیا میں, تو آپ برطانیہ کے زمانے میں دیکھیں ان کی جتنی سازش گاہیں تھیں ان کی شکل صورت انہوں نے مسجدوں جیسی بنائی تھی. سارے اس قسم کے سازشی بلڈنگ تھے, اس پہ مینار اور ٹھوم لگائے گئے تھے, مینار اور ٹوم لگائے گئے تھے, کیونکہ اس بلڈنگ کے ساتھ آدمی کی
نفسیاتی طور پر عقیدت ہو جاتی ہے. بھائی بڑا خوبصورت بلڈنگ بنا, بس بلڈنگ کے اندر کیا کچھ اور ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ مورچہ بنا رہے ہیں لمن حارب اللہ, ان لوگوں کے لیے حارب اللہ جو اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ لڑ چکے ہیں من قبل, اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ, اور وہ لوگ قسمیں اٹھاتے رہیں گے ان اردنا الا الحسنى, کہ ہم نے ارادہ کر دیا ہے نیکی کا کام. جی آپ ہمارے نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتے, ہم نے اتنے سارے ڈونیشن دے دیے, اتنے سارے پیسے لگا دیے, اور آپ پھر بھی ہماری نیتوں پر شبہ کرتے ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ, اور وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے ان اردنا, کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا الا الحسنى, مگر نیکی کا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ, لیکن اللہ کریم گواہی دے دیتا ہے انہم لکاذبون, کہ وہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد, اللہ کریم گواہی دے دیتا ہے انہم لکاذبون, تحقیقی لوگ یہ جھوٹے. لا تقم فی ابدا, خبردار. رسول کریم سے اللہ نے کہہ دیا کہ لا تقم فی ابدا, خبردار کبھی بھی آپ کے قدم اس مسجد میں نہ پڑ جائیں. آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو دیٹ از اپروڈ, تو خبردار آپ اس کے دروازے سے داخل نہ ہو, کیونکہ رسول کریم کا آنا تو یعنی دیٹ واز انف اینڈ سفیشینٹ اپروول اینڈ ویریفیکیشن, کہ بھائی رسول پاک تو اللہ کریم نے منع کر دیا کہ خبردار اس کے دروازے سے اندر داخل نہ ہو. لا تقم فی, آپ قطن کھڑے نہ ہو فی, اس مسجد میں ابداً کبھی بھی. لمسجد, البتہ وہ مسجد اسسا, جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی, اللہ کے تقوی کے اساس پر, من اول یوم, پہلے ہی دن سے. مسجد قباء احق کو, وہ زیادہ حق رکھتا ہے ان تقوم فی, کہ آپ جب بھی قباء جائیں تو وہاں کھڑے ہوں, نماز کے لیے وہاں کھڑے ہوں. فیہ رجال, اسی مسجد میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا, جو چاہتے کہ اپنے آپ کو مکمل پاک صاف کروا دے. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے المطہرین, کامل پاکیزگی اپنانے والوں کو. تو جب اہل قباء کی یہ تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. انہوں نے کہا آپ کا کیا طریقہ ہے استنجا کرنے کا, کہ حضور خود بھی وہ طریقہ اپناتے تھے, لیکن ایز اے قوم ان کی تعریف کی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. آپ جب قضائے حاجت کر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا نطبع الحجارۃ بالماء, ہم پہلے مٹی کے ڈیرے استعمال کرتے ہیں یا پتھر استعمال کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو خشک کرتے ہیں اور پھر پانی سے دھو لیتے ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا فعلیکم, یہی طریقہ اصل طریقہ ہے کہ اپنے کو پہلے خشک کریں اور پھر بعد میں آپ پانی سے دھوئیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اسی میں لوگ ہیں مرد یحبون, جو چاہتے ہیں ان یتطہروا, کہ اپنے کو مکمل پاک صاف کروا دے. واللہ, اللہ تعالی یحب المطہرین, وہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اپنانے والوں کے ساتھ. افمن اسس بنیانہ علی التقوی, آیا وہ لوگ جنہوں نے بنیاد رکھ دی ہے اس مسجد کے علی تقوی, من اللہ, اللہ کے تقوی کے اساس پر, رضوان, اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. خیر, کیا وہ بہتر ہے, عمل, یا وہ لوگ اسس بنیانہ, جنہوں نے بنیاد رکھ دی ہے علی شفا جرف ہار, علی شفا, شفا کا معنی ہے کنارہ, علی شفا جرف, اور جرف کا معنی یہ خندق ہوتا ہے نا, خندق, خندق, خندق کو جانتے ہیں نا, وہ خندق کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو جرف کہتے ہیں, اور جس کے نیچے سے پانی گزرتا ہے تو وہ اس کی ایروجن ہو جاتی ہے, وہ سلپ کر جاتا ہے. سلپ, ہاریں کا معنی ہے سلپ کرنے والا. افا امن اسسا, یا وہ جو نے بنیاد رکھ دیا ہے علی شفا جرف ہار, اس دیوار کے کنارے, ہار, جو گرنے والا ہے, جو سلپ ہونے والا ہے. اچھا, فنہار بی فی نار جہنم, اور یہ وہ فنہار بی, اور یہ آدمی بھی اسی دیوار پر بنے ہوئے بلڈنگ کے سہارے, جب وہ دیوار پھسل جائے تو جو آدمی اس میں وہ کہاں رہے گا, وہ بھی پھسل جائے گا. اور اللہ کریم نے یہ اسے کہتے ہیں تمثیل, کیا کہتے ہیں تمثیل, کہ مثال سے اللہ نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنا دیا ہے یہ تو ایسا ہے جیسا دوزخ کے کنارے پر انہوں نے بلڈنگ بنا دی ہے, تو اب یہ سلپ ہوگا تو یہ لوگ سارے دوزخ میں سلپ ہو جائیں گے. فنہار بے فی نار جہنم, اور وہ بھی اسی کے سہارے جہنم کی آگ میں پھسل گیا.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرے گا ظالم لوگوں کو. لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ ہوگا بنیانہم ان کی آبادی، الذی بنو جو انہوں نے بنا دیا ہے، ریبتن فی قلوبہم، یہ ڈاؤٹس کا ذریعہ ہوگا ان کے دلوں میں. انہوں نے مسجد کے نام پر جو بلڈنگ کڑی کر دی ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ کڑی رہے تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ ہمیشہ ڈاؤٹ والی چیز رہے گی. جی مسجد ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا آنے سے، کتنی خوبصورت بنا دی ہے. ٹومب کو دیکھے، جی مینار کو بھائی ہم ٹومب اور مینار کا کیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمانا مساجدهم عامرة وهي خراب عن ذکر اللہ، کہ لوگوں پر اے زمانہ آنے والا ہے کہ ان کی مسجدیں فزیکلی اور میٹیریلی بہت آباد ہوں گی، سٹرکچر ان کا بہت خوبصورت ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے وہ ویران کنڈر ہوں گے. وہ یہ خراب عن ذکر اللہ، حضور پاک نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ مساجدوں عامرۃ وہ یہ خراب عن ذکر اللہ، کہ اس میں اللہ کے دین کا بول بالا نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرتے رہیں گے جو کرتے رہتے ہیں. صحیح لائٹ قسم کی میوزیکل کنسرٹ، لائٹ قسم کی، صحیح ہے، اور ذرا سویلائز قسم کی مکس گیدرنگ، صحیح ہے، سویلائز قسم کی اسلامک میوزک، اور پھر اس کے بعد اسلامک شراب کی ایک گلاس ہونی چاہیے، صحیح ہے، اور اسلامک پورک کے ذرا ہیم برگر ہونے چاہیے. بھائی کیا لگتا ہے صرف لفظ اسلامک لگانا ہے، مشرف اسلام ہو جاتا ہے. لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گا بنیانہم ان کی آبادی، الذی بنو وہ جو انہوں نے بنا دیے، ریبتن وہ شک و شبہ رہے گا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ان کے دل توڑ دیے جائیں. ان کے دل تو اب ان کے دل کو توڑنے کا ذریعہ کیا ہے، اس بلڈنگ کو اڑا دیں، اس بلڈنگ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ جا کے وہ جو انہوں نے اڈا بنا دیا ہے سازشوں کا مسجد کی شکل میں وہ اڑا دیں، اور لوگوں سے کہہ دیں کہ گند سارا اس میں پھینک دیں، ڈمپس وہاں پھینک دیں. تو لوگ ثواب کے طور پر اپنے ڈمپس لا کر وہاں پھینکتے تھے تاکہ وہ حرمت ختم ہو جائے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بحدم البنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں بحدم البنا، کہ وہ جو سٹرکچر ہے وہ ختم کیا جائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالی علم رکھنے والا اور وزڈم رکھنے والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہاں مسلمان جو ہے وہ اپنے مال اور اپنے نفس اور اپنی لائف سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن دیٹ از اونلی فار دی سیک آف، ایک ہی چیز ہے، یعنی نیت ایک چیز ہے، انٹینشن ایک چیز کو کفر بنا دیتی ہے اور دوسری چیز کو اسلام بنا دیتی ہے. انٹینشن وہ ایک چیز کو کفر بنا دیتی ہے، دوسری چیز کو اسلام. اور یہ دیکھیے انٹینشن سے یہ چیزیں معمولی رد و بدل سے ایک چیز حلال سے حرام اور حرام سے حلال ہو جاتی ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی مجھے اچھے کھجور کی ضرورت تھی اور فلاں کے پاس اچھے کھجور تھے 1 کلو، سوا اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا، چلو ہم کہتے ہیں کلو، 1 کلو، اور میرے پاس 2 نمبر کے کھجور تھے 2 کلو. تو میں نے وہ ایکسچینج کر دیا، ٹریڈ کر دیا اس کے ساتھ. ہم پاکستان میں ایکسچینج کرتے ہیں، یہاں ایکسچینج کہتے ہیں، یہاں پہ ٹریڈ کرتے ہیں کہ میں نے بارٹر سسٹم، اور شریعت میں اس کا نام ہے بیع المقایضہ. کیا کہتے ہیں؟ بیع المقایضہ. لیکن بیع المقایضہ میں شرط یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں وہ ایک ہی جنس سے ہو تو پھر اس میں مساوات شرط ہے. دونوں چیزیں اگر ایک ہی جنس سے ہو تو پھر اس میں کیا شرط ہے؟ مساوات شرط ہے. دونوں چیزیں اگر ایک ہی جنس سے ہوں، وہ چیزیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں اس کی صفات میں نے بیان کر دی ہے. سورہ بقرہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں تھوڑا بہت، سب کچھ تھوڑا بہت، تو بہت کب یاد کریں گے جب تھوڑا کا تصور ختم ہو جائے گا تو بہت ہو جائے گا. تب اسی میں اجناس میں
اجناس میں جب آپ بارٹر سسٹم کروائیں گے اور جنس ایک ہی ہوگا، جنس ایک ہے تو اس میں ایکولیٹی لازم ہے، اور اس میں یعنی وزن کے اعتبار سے یا پیمانے کے اعتبار سے برابر ہونا شرط ہے، اور وہاں پہ آپ کی پلی نہیں لے سکتے درجہ اول کے درجہ دوم کے، اسے کہتے ہیں صفت، درجہ اول یا درجہ دوم کا ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اور ہم نے وہاں پہ ایک اصل بنا دیا تھا ربا کا، سود کا، کہ صفت یہ کبھی جنس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، صفت کے مقابلے آپ جنس کو انکریز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی کھجور اور یہ بھی کھجور، اور حضور پاک نے فرمایا جیدھا وردیھا سواء، بارٹر سیل میں ایک جنس کے جید اور ردی دونوں کی حیثیت ایک ہے، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 کلو دے دیے اور 1 کلو لے لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا أَرْبَيْتَ، آپ نے تو سود والا کاروبار کر دیا۔ تو اس نے کہا جی اسے زیادہ کھجوروں کی ضرورت ہے اور مجھے اچھے کھجوروں کی فار ایگزامپل اس لیے ضرورت ہے کہ میں خود کھا رہا تھا، اور اسے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ حج سے آیا تھا، لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا۔ اب حج سے آدمی آئے تو وہ تو حجوا نہیں تقسیم کر سکتا، حجوا تو 1 ریال کا 1 دانہ ملتا ہے، 120 ریال کا 1 کلو، کتنے؟ 120 ریال کا 1 کلو حجوا، 130 130 ریال کا 1 کلو، تو 1 کلو میں کتنے ہوتے ہیں؟ 130 نہیں ہوتے، اس میں 100 یا لیس دین 100 ہوتے ہیں، تو 1 ریال سے بھی زیادہ 1 دانے کی قیمت ہے، آپ کتنے لوگوں کو تقسیم کریں گے؟ ہاں بہت مہنگے۔ اچھا، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصبح کل یوم ب7 تمرات من العجوہ لا یضرہ سم ولا سحر، کہ جو آدمی روزمرہ کا یہ معمول بنا دے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے 7 کھجور عجوہ کھاتے رہیں، 7 کھجور 7 ریال کھاتے رہیں روزانہ صبح سویرے، حضور پاک نے فرمایا کہ عمر بھر اس کو کبھی زہر اور جادو وہ کبھی برا اثر نہیں پہنچا سکے گا۔ حدثنا جمعۃ بن عبداللہ، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، اور یہ وہ کھجور ہے جو رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کے باغ میں لگا دیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آج کے مدینہ میں جتنے سارے عجوے ہیں یہ اسی پودے سے آ رہے ہیں، اسی پودے سے، اور اس کی پیداوار بھی بہت کم ہے، پیداوار بھی بہت کم، اور آپ وہ ڈھیر سارا کھائیں تو وہ آپ کے قلب و دماغ پہ بوجھ نہیں بنتا۔ صحیح صاحب، تو آپ آئندہ سال جائیں گے انشاءاللہ تو آپ 1 من خریدیں گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے اچھے کھجور کی ضرورت تھی، اسے زیادہ کھجور کی ضرورت تھی، تو حضور پاک نے فرمایا پھر آپ اس میں کنٹریکٹ 2 کرواتے، 1 کنٹریکٹ آپ کرواتے، 1 کنٹریکٹ آپ کرواتے کہ میں 2 کلو کھجور آپ کے ہاتھ $1 میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فروخت کر دیتے، اس سے $1 وصول کر کے پھر وہ $1 اس کو تمہارے رکھتے کہ آپ یہ 1 کلو کھجور مجھے دے دیں۔ تو جب کنٹریکٹس 2 ہو جاتے تو حکم شرعی وہ مختلف ہو جاتا۔ ہاں، تو شریعت یہ آپ فقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو ٹیکنیکلٹی یہ ملتی جائے گی۔ لا يزال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ تعالی اشترى وہ خرید چکا ہے من المؤمنین مومنوں سے، انفسهم ان کے نفوس، واموالهم ان کے مال، بان لهم الجنہ اس کے بدلے کہ ان کو جنت مل جائے گی، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ فائٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتلون وہ کافروں کو قتل کریں گے، ویقتلون اور انہیں شہید کیا جائے گا، وعدن علیہ یہ وعدہ ہے اللہ نے اپنے اوپر ثابت کر دیا ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفا بعہدہ اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے وعدے کا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ کمیٹڈ اور لائل ٹو ہز پرامز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا لہذا آپ خوشخبری لے لیں ببیعکم الذی اپنے اس بے پر بایا تم بھی جو آپ بیع کر چکے، معاملہ کر چکے اللہ کے ساتھ، وذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین، اب کانٹریکٹ میں سیل اور پرچیز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں،
کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ارکان، pillars of a business or of a contract according to 3 ائمہ رحمہم اللہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل، کہتے ہیں کہ وہ پلرز وہ جو ہے نا تعداد میں 6 ہیں. کتنے ہیں؟ تعداد میں 6 ہیں. ایک جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، دوسرے وہ پیسے جس سے خریدا جا رہا ہے جسے ثمن کہتے ہیں، تیسرا فروخت کرنے والا، چوتھا خریدنے والا، پانچواں فروخت کرنے والے کے الفاظ اور چھٹے خریدنے والے کے الفاظ، جسے ایجاب اور قبول کہتے ہیں. تو 3 ائمہ کہتے ہیں کہ پلرز بیع کے یا اجارہ کے یا مارٹگیج کے یا جو بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے کتنے پلرز ہوتے ہیں؟ 6. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ویسے مفت میں اتنی طویل بیان آپ لوگوں نے شروع کر دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس کا رکن ایک ہی ہوتا ہے، کانٹریکٹ کا رکن ایک ہوتا ہے، ایجاب اینڈ قبول. اس سے وہ تعبیر کرتا ہے صیغے پر. کس چیز پر؟ کہ میں نے اور آپ نے جو کانٹریکٹ کرنا تھا، جو سیل اور پرچیز کرنا تھا، میرے الفاظ اور آپ نے آپ کے الفاظ، یہ پلر ہیں. یہ وہ بنیادی ستون ہے سیل کے لیے اور پرچیز کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب میرا اور تمہارا ایجاب اور قبول ایگزسٹ کرے گا تو ضرور میں بھی موجود ہوں گا اور آپ بھی موجود ہوں گے، اور ضرور کوئی چیز بھی وہاں موجود ہوگی جسے فروخت کیا جا رہا ہے، اور ضرور وہاں پیسے بھی ہوں گے جو بطور ثمن دیے جائیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس کے حواشی اور زوائد ہیں، یہ تو اس کے لوازمات ہیں، وہ تو ضرور ہوں گے. بس پلر تو ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ از صیغہ. اور ہر بزنس اور کنٹریکٹ کا اساس کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اساس ہوتا ہے کنسینٹ. کیا ہوتا ہے؟ کنسینٹ، رضا. کنسینٹ، رضا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ، آئی تھنک. کہاں پہ ہوگا؟ الفاظ ہیں آیت کے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. آپ اپنے مال ناجائز طریقے سے آپ ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کریں، مگر یہ کہ آپ اس تجارت کے اساس پر ایک دوسرے کا مال پوزیس کریں جو باہمی کنسنٹ کے طور پر آپ کر چکے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ تجارت میں کوئی جبر نہیں ہوتا. تجارت میں کوئی جبر، بائی فورس آپ کسی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے، بائی فورس آپ کسی پر کوئی چیز فروخت نہیں کروا سکتے. اس کے لیے رضا اساسی، فری کنسنٹ اور میوچل کنسنٹ آف بوتھ دا پارٹیز. میوچل کنسنٹ آف بوتھ دا پارٹی. اور دیئر فور اگر کسی نے آپ سے بزور اور زبر کوئی چیز خرید لیا، یو ہیو آل دا رائٹ ٹو گیو کورٹ آف لا، ٹو گو ٹو کورٹ آف لا کہ اس نے بندوق کے نوک پر مجھ سے یہ جو ہے نا کانٹریکٹ کروایا. یہ کانٹریکٹ کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا لَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. تو واپس اپنے سبق پر. اب یہاں پہ ایک ہے مسلمان کا بدن اور اس کا مال. مسلمان کا بدن اور اس کا مال. That is just like a commodity or that's just like a purchasable goods. کیونکہ اللہ کریم نے اسے پرچیزبل گوڈس کہہ دیا کہ میں نے خرید دیا ہے آپ لوگوں سے آپ کے بدن اور آپ کے مال. Now that is my property. کہ جب آپ مسلمان بن چکے آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد that's just like a contract with Allah سبحانہ وتعالی. اور contract in a sense کہ آپ نے اپنا جان بھی اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنا مال بھی اللہ کے حوالے کر دیا. تبھی تو اسلام کے لیے کنسنٹ شرط ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ بجبر آپ کسی کو کنورٹ نہیں کروا سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بجبر کسی کو کنورٹ کروا دیں. نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین، اور وتھ فری کنسنٹ آپ اسے کنونس کریں. آپ اسے کیا کریں؟ کنونس کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو جب
یعنی غلام بنا کے، جنگی قیدیوں کو غلام اور کنیز بنا کے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں کہا کہ ان کو رات کے وقت ذرا چترول کروائیں، رات کے وقت ذرا چترول کروائے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا ما یدینون، انہیں اپنے دینی اعمال کرنے دیں، لیکن فرمائے استوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ احسانات کرتے جائیں، ان کے ساتھ تاکہ وہ کنونس ہو جائیں، کیونکہ کورشن نہیں ہے، جبر نہیں ہے، بائی فورس آپ نہیں کروا سکتے. کنسنٹ کیوں کنسنٹ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کروا رہے ہیں. کیا کروا رہے ہیں؟ کانٹریکٹ. اور کانٹریکٹ میں کنسنٹ از مسٹ، رضائے اساس، دیٹ از اے فاؤنڈیشن، دیٹ از دا بیس، وہ بنیاد ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا جب آپ نے کلمہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کانٹریکٹ آپ کر گئے. اب جب آپ کانٹریکٹ کر گئے تو اس کے سارے تقاضے اپنے پورے کرنے ہو گئے. چودھری صاحب آپ جو کانٹریکٹ کرواتے رہتے کنسٹرکشن میں، ہاں تو پھر کیا ہوتا؟ اپنے سارے تقاضے پورے کروانے ہوتے کہ نہیں؟ اگر نہ کرواتے تو پھر آپ کو الٹا ڈیمیجز دینے پڑتے، وہ آپ کو سو کر سکتے تھے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کانٹریکٹ کر چکے ہیں میرے ساتھ کہ ہماری جان آپ کے حوالے اور ہمارا مال آپ کے حوالے. جب ہماری جان کی ضرورت پڑے گی قربان کریں گے، اور ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اسلام اسی کی طبیعت یہی ہے کہ یہ آپ سے جان اور مال کی قربانی چاہتا ہے. تبھی تو یہ پلا پھولا، یہ مفت میں تو نہیں آیا، یہ پلا پھولا جان اور مال کی قربانیوں سے لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. تبھی تو پوری دنیا میں دین پھیل گیا. صحابہ کرام پوری دنیا میں جو پھیل گئے. سن 44 میں ان 44 ہجری سنان ابن سلمہ ابن ابی المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے منطقہ پشاور میں آ گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سنان ابن سلمہ ہمارے منطقہ پشاور میں آ گیا. چغر مٹائے نہیں ہے یونیورسٹی کے قریب، وہاں پہ جو اصحاب بابا کے نام سے مشہور ہے. حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ وہاں کس لیے آئے تھے؟ وہ دین پہ لانے آئے تھے، اور اسے وہاں شہید کر دیا گیا. کیونکہ لوگ تو جاہل تھے نا، لوگ جاہل تھے. جب وہ پہلی بار دعوت لے کے آئے تو بہت ساری چیزیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، تو کچھ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے دین کی دعوت بھی پھیلائی، لیکن اس نے لڑتے لڑتے جان بھی دے دی. سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی فلان حدثنی سمرہ ابن جندب وہو بکابولا، کہ حضور کے صحابی سمرہ ابن جندب نے یہ حدیث مجھے کابل میں بیان کر دیا. اب وہ کابل کس لیے گئے تھے؟ ہاں کابل کس لیے؟ کابل اس زمانے میں کوئی زیادہ تمدن کا مرکز تھا، بہت سارے ڈالر تھے وہاں. آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم وہاں بھوکے مر رہے ہیں، تو اس زمانے میں کیا ہوتا وہاں کابل میں؟ صحیح، وہ دین پھیلانے کے غرض سے وہاں گیا تھا. حدثنی سمرہ بن جندب وہو بکابولا. تو یہ دین یہ کوئی مفت میں نہیں پھیلا، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اپنی پوری زندگیاں لگا دی، گھر بار چھوڑ کر بس چلے گئے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. تو انہوں نے اپنا جان بھی اللہ کے حوالے اور مال بھی اللہ کے حوالے کہ ہماری جان بھی آپ کے لیے اور ہماری مال بھی اللہ کے لیے. صحیح. اور جب آدمی اس مشن کا حامل ہو جائے تو پھر اسے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو مال قربان کر دوں، اور جب بھی ضرورت پڑے تو جان قربان کر دو. اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے تو جان بچاؤ، اور جب بھی موقع ملے تو مال کماؤ. جان بچاؤ اور مال کماؤ. صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جب بھی موقع ملے جان قربان کروں، اور جب بھی موقع ملے مال قربان کروں. اور ہم ذرا ان سے آگے چلے گئے کہ جب بھی موقع ملے جان بچاؤں، اور جب بھی موقع ملے مال کماؤں. تو خاک دین پھیلے گا نہیں پھیلے گا؟ اس طرح دین رہے گا نہیں، ہمارے اندر نہیں رہے گا، پھیلے گا خاک. اب یہ جان و مال کا معاہدہ ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بھائی جنت ہی کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے کہ مفت میں ملتا رہے گا؟ آپ نے جان و مال کی قربانی دینی ہوگی، یا اس کے لیے کم از کم تیار رہنا ہوگا. اب تیار رہنا زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارا معاملہ بھی تو اللہ کے ساتھ ہے جو ہمارے دلوں کی راز کو جانتا ہے. کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہاں جی جب بھی ضرورت پڑے گی آپ پھر دیکھیں گے، آپ پھر دیکھیں. اللہ کریم فرماتے مجھے پتا ہے آپ کے دل کا کہ آپ گپ لگا رہے ہیں. صحیح. تو کم از کم نیت
خالص ہو کہ جب بھی موقع ملے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جان قربان کریں گے، اور جب بھی موقع ملے مال قربان کریں گے. کیا چیز صاحب صحیح ہے؟ لیکن وہ مشکل کام، آسان ہے؟ مشکل کام ہے. ٹائم نہیں لگا سکتے، لگا سکتے نہیں لگا سکتے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اب جو چیز فروخت کی جاتی ہے اسے شریعت میں کہتا ہے مبیعہ. کیا کہتے ہیں؟ مبیعہ. اور جو پیسے اس کے بدلے دیے جاتے ہیں اس کو کہتا ہے ثمن. جو اس کے بدلے دیا جاتا ہے اسے کیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں خریدار ہوں اور آپ سیلرز ہیں، آپ فروخت کرنے والے ہیں، میں خریدار ہوں. آپ مجھے فروخت کر چکے ہیں اپنی مال اور جان، اور میں بطور ثمن اور قیمت آپ کو دے دوں گا جنت. اب ایک شرعی مسئلہ فقہ کا یہ دیکھیے، یہ اینک ہے، یہ اینک مبیعہ ہے، میں فروخت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ، آپ مجھے دیتے ہیں $100 فار ایگزامپل اس کی قیمت. اب اس اینک میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، آپ لے جا کے آپ نے اینک میں کوئی ڈیفیکٹ نکال دیا، اٹ مین کانٹریکٹ از گان، کانٹریکٹ از گان. آپ واپس آ کے وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اب اگر آپ نے مزید اینک خریدنے اس کے لیے آپ نے مزید کانٹریکٹ کرنا ہے. دیٹ از اے نیو کانٹریکٹ، دیٹ از ناٹ دی اولڈ ون، کیونکہ مبیعہ ہی وہ تو سارے کانٹریکٹ کا بنیاد ہوا کرتا ہے، چاہے آپ جو بھی نام دیں اسے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ نیا کانٹریکٹ ہے. جو دوسرا جوڑا آپ خریدتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نیا کانٹریکٹ ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو یہ دے دیا دیٹس اوکے، لیکن آپ نے جو $100 کا بل دے دیا دیٹ واز دا ریوال. دا ریوال ہمارے ہاتھ درا ہے، وہاں پہ ڈالر بھی بنا دیتے ہیں، وہ تو سب کچھ بناتے ہیں، وہ بڑے تیز ہیں، وہ تو انسان کو بھی بنا سکتی. اس کے سامنے جو چیز آپ رکھے وہ کہتے ہیں چلو بنا دیں گے جی. صحیح ہے؟ آپ میرے کہا سے کوئی بھی اسلحہ اٹھا کر وہاں لے کے رکھ دیں کہ بھائی یہ پسٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بنانا ہے، کہتے ہیں جی آپ مہینہ بعد آ جائیں. مہینہ بعد آپ جا کے وہ آپ کے سامنے دونوں رکھ دیں کہ آپ کا والا کون سا ہے، نہیں امتیاز کر سکو گے. حالانکہ وہ لوگ ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن کوئی سپورٹ نہیں کرتا. یہ کرتا ہے رانی صاحب، آپ کو تجربہ ہو گیا، آپ جو لوگوں کو لے گئے تھے سپورٹ کر دیا ان لوگوں نے. پاکستان بنانے کے لیے کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. سارے لوگ اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کتنا ملے گا اس میں. بھائی اسپتال ہے خدا کے بندے، اسپتال ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں بھائی فلاں چیز ہے انسانوں کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں، نہیں ہمیں کتنا ملے گا اس میں. انا للہ و انا، جس قوم کا اپروچ یہ ہو کہ ہمیں کیا ملے، اللہ اکبر، غصہ آ جاتا ہے انسان کو. تو اب ایک ہے مبیعہ اور ایک ہے ثمن. اب مبیعہ دس تھنگ، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کنٹریکٹ از گان، یو شوڈ ہیو اے نیو کنٹریکٹ فار another pair of glasses. اوکے، لیکن اب اگر وہ 100 والا جو بل ہے اسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، تو کنٹریکٹ از ناٹ گان، کنٹریکٹ از دیئر، کنٹریکٹ از دیئر. آپ صرف اس نوٹ کو مالک کے حوالے کر دیں کہ مجھے ٹھیک ٹاک نوٹ دے دیں، تو اس کے بدلے آپ کو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یو مسٹ بی پنکچوئل اباؤٹ دی مبیع ناٹ اباؤٹ دی ثمن. تو میرا جنت جو ہے وہ تو ثمن ہے، اس میں ڈیفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو نوٹ ہے میں تبدیل کروں گا، آپ کو دوسرا دے دوں گا. آپ کو کوئی اعتراض ہو، فیک معلوم ہو گیا تو میں دوسرا دے دوں گا. لیکن خبردار اگر آپ کے مبیعہ میں کوئی نقصان آ گیا تو اٹ مین کہ کنٹریکٹ از گان. اور تبھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 17 غلاموں اور کنیزوں کو لاکھوں روپے کے عوض خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر چکے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ آیت سنا دی بطور تبشیر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کی یہ باتیں اللہ ابو بکر جیسے آدمی کے لیے کر رہا ہے جس نے اپنے جان و مال سارے اللہ کے لیے قربان کر دیے. لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آیا مسجد نبوی، تاریکی میں ایک آدمی سورہ توبہ پڑھ رہا تھا اور میں اس کو سن رہا تھا. وہ جب اس آیت پہ پہنچا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فبدأ بكاء، وہ رونے لگ گیا، اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آواز بند ہو گئی. اور میں نے کہا شاید وہ مر گیا، لیکن میں بھی ایک جگہ مشغول تھا. میں نے کہا چلو روشنی آ جائے گی تو پھر دیکھ لوں گا. اب جب روشنی لگی
اور میں گیا فاذن انا بابی بکر، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا خدا کے بندے آپ اتنے روئے؟ یہ آیت تو رسول کریم نے آپ کو اپلائی ہی کر دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیات ابو بکر جیسے لوگوں کے لیے کہتا رہتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ حضور نے اپلائی کر دیا تھا، لیکن مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میں جو کچھ اللہ کے ہاتھ فروغ کر چکا ہوں، اگر اس میں کوئی فیک میں قسم کی چیز یا کی ڈیفیکٹ نکل آئے گی تو قیامت کے دن میرے پاس کوئی دوسرا تو اس کو تبدیل کرنے والا ہوگا نہیں کہ یہ پیر رکھ دیں یہ پیر لے لیں، تو پھر وہاں میں کیا کروں گا؟ بس دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دیٹس کالڈ ایمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے خرید دیا ہے مومنوں سے انفسهم ان کے بدن، لائفز، واموالهم ان کے مال، بأن اس بدلے لهم الجنہ کہ انہیں جنت دیا کرے گا، یقاتلون وہ فائٹ کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون وہ قتل کریں گے مخالف کو، وَيُقْتَلُونَ اور انہیں شہید کیا جائے گا، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ثابت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے تورات میں، انجیل و قرآن میں، وَمَنْ أَوْفَى اور نہیں ہے کوئی زیادہ کمیٹڈ بعہدہ اپنے عہد کے ساتھ اور وعدے کے ساتھ، من اللہ اللہ سے زیادہ، فاستبشروا ببیعکم الذی، لہذا آپ لوگ ابھی سے ہیپی نیوز قبول کر لیں، ببیعکم الذی اپنے اس ٹرانزیکشن پر، الذی بایعتم بھی جو آپ اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون یہ عمومی حالات کے لیے ہے کہ جب جہاد نہیں ہوتا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوالٹیز اپنائیں، مجاہدین والے اجر آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ تب جب جہاد کا موقع ہے نہیں آپ کے لیے، جہاد کا موقع نہیں ملا۔ اگر جہاد کے موقع پر آپ یہ کہے کہ ہم نے عبادات کرنے ہیں اور روزے رکھنے ہیں، اگر ایک آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی بہت شدید اور میں روزے نہیں رکھ سکتا اور روزانہ میں $100 خیرات کروں گا، ہاں روزانہ میں $100، that's not the way۔ وہ ٹائم اسپیسیفک ہے رمضان کے لیے اور روزوں کے لیے، وہاں سے وہ روزے کے اگر آپ پوری دنیا بھی خیرات کر دیں وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ ماحول نہیں آپ کو مہیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ التائبون آپ اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے والے، العابدون بندگی کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون اللہ کی جانب سیاحت کرنے والے، مینز کہ عبادات کے حوالے سے اللہ کے جانب پروسیڈ ہونے والے، الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز کو ٹرانسگریس نہیں کرتے، وائلیٹ نہیں کرتے، باؤنڈری کو پامال نہیں کرتے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دیجئے، ہیپی نیوز دیجئے اس قسم کے مومنوں کو کہ عام یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں یہی کوالٹیز ہونی چاہیے، لیکن جب ایب نارمل ہو جائے تو پھر رائٹ اوے یو ول گو ٹو دی بیٹل فیلڈ، رائٹ اوے چودھری صاحب پھر آپ جائیں گے کہاں؟ یعنی یہی ایک اللہ اکبر ہے، یہی کلمہ ہے اللہ اکبر کا۔ چودھری صاحب یہی اللہ اکبر کی آذان دے دیتا ہے، یہی نعرہ لگاتا ہے کہاں؟ مسجد میں، اور بہینے یہی اللہ